جی حاضہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضہ حسیر، حاضہ حاضہ حسیر، حاضہ صبورۃ، حاضہ اطار، حاضہ اطار، یہ والا جو لفظ ہے حاضہ حکم حاکن، اس کا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، یہ میں نے کوشش کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی، اور حاضہ یہ جو دوسرا ہے منز من من داتن، اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، یہ دو لفظ جو ہے نا باقی نہیں، یہ حاضہ حاکو حاکا کن اور حاضہ، جی 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 اگر جی، میں آپ کو کہوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ کھجور کا حاض ہی، نہیں، وہ پھر بنے گا ذالک آ جائے گا نا، ہاذا کی جگہ ذالک آ جائے گا۔ اچھا ذالکا، ہاں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو یوں آپ کہہ رہے ہیں نا، ہاذا کو ہاذا بھی رکھیں، ذالک کی بھی رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں آپ پڑھتے جائیں۔ بک، جی جی، بک سامنے کریں سوری، اچھا یہ حاضہ جو ہے یہاں پہ آئے گا ذالکا دخیل، ٹھیک، ذالکا دخیل، ت- 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 جی بک سامنے، جی ہاذا، ہاں جی ذالک دخیل، ہاں تلک 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 تمرات، ہاں، تلک ارنائب، ارنبو، ارنبو، ہاں ارنبو، تلک ہاں قطۃ، تلک ہاں تلک قطۃ، ہاں ذالک فار، ہاں ذالک فار، ذالک ناصر، ہاں، تلک حمید، حامدۃ، شاباش ہو گیا۔ اب یہ بات، بس صرف اتنی سی بات تھی، میرے خیال میں شاید آپ کو میں صحیح طرح نہیں سمجھا پا رہا تھا کہ یہ اتنی سی بات تھی کہ میں نے یہ آپ سے اس لیے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ بھئی آپ ذالک کی جگہ ہاذا رکھیں۔ جی ابھی وہ دوسرا وہ آپ کو سناؤں، اگلا جو ہے، ہاں ہاں، اگلا، سنائیں جی۔ جی اچھا، حاضہ حاضہ حسیر، ہاں ذالک صبورۃ، ہاں حاضہ ہاں، حاضہ نہیں 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 حاضہ نہیں نہیں، ذالک نہیں آئے گا نا، سبورتن کہہ کے ہاذ ہی سبورتن۔ اچھا ہاں ہاں، حاض ہاں حاض نہیں، تل تل کا مؤنث کے لیے تو وہ حاضہ جو وہ حاض ہی جو ہے ہاں، وہ، وہ مؤنث کے لیے آتا ہے نا ہاذ ہی۔ اچھا ہاں، حاض ہی حاض ہی صبورۃ، ہاں حاض ہی صبورۃ، ہاں حاضہ اطار، ہاں حاضہ اطار، حاضہ حق کن، ہاں ہاں، کن، حاضہ میزانۃ، ہاں حاضہ میزانۃ، حاضہ میزانۃ، حاضہ کتاب، ہاں، حاضہ احساط، اجازت، ہاذ ہی اجازت، حاضہ اجاست، حاضہ اجاست، ہاذا قلم، حاضہ حاضہ قلم، ہاں یہ قلم ہے، تل کا دواتن وہ کیا ہے؟
وہ دعوات ہے۔ جی لگ- صحیح نظرہ لگا ہوا ہے۔ جی اب تھوڑا بہت نزلہ ہے بس اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی، دل کا دوات وغیرہ آ گیا ہے، جی آگے چلے ابھی۔ جی اچھا جی، یہ لکھا ہوا ہاضا، یہ کیا ہے ہاضا؟ ہاضا 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 حسیر ہے جی، ہاضا حسیر شاباش، آگے ہاتھ ہی، هذه صبورة شاباش جی، ذالک آه، هذه إطر اتارن اتارن اتارن، ذالک اتارن ہوگا نا؟ ذلك إطار جی، یہاں پہ صبورتن تو یہ ہاں، کیا اس کا نہیں ہاتھ ہی سبورت، هذه صبورتن ہاں، هذه منارتن میدانت، میدانت منارت نہیں میدانت کیا لفظ تھا میدانت، می دانت، میزانتن اچھا تو میں نے مکالی بھی بس میں نے بھی غور نہیں کیا اچھا میزانتن اچھا ہاں، ہاتھ ہی اجازت، هذه اجازت ها ها اچھا ہا وہ پہ چلا گیا بک چلے گی بک سامنے کرے استاد جی بھائی سامنے تو ہے، اچھا ماں حاضر کتنا تو ہاں اچھا یہ بھی اچھا حاض ہی دواتن ہاں ذالی کا کتاب ہاں جی ماں حاض ہی یہ بھی وہ ہاں، اسی ہاتھ ہی کتاتن، اچھا یہ بھی کتنا تو ہے اچھا ہاں، حاض ہی دخیل ہاتھ ہی کتاتن آئے گا نا، کہ ہاتھ ہی کتاتن ہے نا، یہ وہاں جی جی ہاتھ اس ہی، جی جی اس یہ حاضی کتنا دور میں نے بتایا اس کے نیچے والی جو ہے یہ بھی میرے خیال سے یہ بھی اسی کی طرح کتنا دور نظر آ رہا ہے اسی ہاں طرح ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے، آگے ماں ذالکا، ذالک دحیل ہاں ماں تلکا، بات تمرات تمرتن تمرتن، تمرات ہاں وہ کیا ہے؟ تل کا ماں، ماں تلکا، ماں تلکا اگر تو ہو مؤنث تو ماں تلکا، اور اگر یہ ماتل کیا مذکر ہو تو پھر ماں ذالکا، ما ذالک ہاں۔ یہ کیا ہے؟ ما ذالک ماں حاضی، ماں حاضا، ذالکا تو منو وہ کیا ہوتا ہے نا؟ ما اچھا وہ کیا ہے ہاں ما 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 ماتل ما ہاضا ماں ذالکا، ما ذا ما ذالک ہاں یہ کیا ہے؟ ما ذالک ما ذالک ما تل کا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا میں نے کہا یہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کا معنی یا تو ہاضا اگر مذکر ہو تو ہاضا، اور اگر مؤنث ہو تو حاضی، ہاضا ہاضا کا معنی یہ ہوتا ہے نا، مذکر کے لیے یہ، مؤنث کے لیے یہ، جی ٹھیک ہے ما یہ کیا ہے ماتل کا ٹھیک ہے سر جی ماتل کا طریقہ جی وہ چٹائی ہے، ہاضا حسیر نہیں ذالک اسیرن آئے گا نا، ہاضا اسیرن کا معنی بنتا ہے یہ چٹائی ہے، جی جی ذالک حسیر ہاں حاضی ہی منز
میدانتن یہ ہاتھ ہی نہیں بنے گا، وہ کے لیے تل کا آتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے تل کا میدانتن۔ دل کا میں نامے زانتن، ہاں، یہ فریم ہے، یہ کیا وہ ہم نے پڑھا تھا؟ وہ فریم ہے۔ وہ فریم ہے، ہاں، آ، آ، دل کا ذالک اطار۔ ذالکا اطار، ہاں، ذالکا اطار، یہ دوات ہے۔ ہاں جی، دل کا دوات، تلک کا معنی ہوتا ہے وہ، دل کا ہونا حاضہ دوات، ہادہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے، ذالک دوات، وہ مذکر کے لیے، یہ ہے گا ہاد ہی دوات۔ حاضہ دوات، حاضہ کتاب، نہیں، مذکر کے لیے ہاضا آتا ہے۔ حاضہ کتاب، ہاں، حاضہ حاضہ فار، ہاں، وہ چوبا ہے۔ حاضہ فار، نہیں نہیں، ذالک فار۔ آپ ذالک لکھے نا، فار، آپ اس طرح کریں نا، دیکھیں ہاضا لکھا ہے آپ نے، ہاضا لکھے نمبر 1 دے ہاضا لکھے، جی ہاضا لکھا، اب ہاضا لکھیں، جی لکھ لیا حاضہ، بریکٹ میں لکھے یہ، یہ آگے لکھے مذکر کے لیے۔ مذکر کے لیے، ہاں، مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی مشار الیہ مذکر ہو، مشار الیہ کیا ہو، مذکر ہو، تو پھر اس کے لیے ہم قریب کے لیے اگر ہو تو پھر ہم اس کے لیے کیا لکھیں گے، ہاضا۔ یہ رات کو میں نے آپ کو لکھایا تھا نا یہ۔ اچھا سارے استاد جی وہ بات یاد آ گئی کہ رات کو آپ نے مجھے بتایا تھا، تو وہ بک جو ہے وہ کاپی جو ہے مجھے مل نہیں رہی تھی، اگر مجھے اس میں مل تو جائے گی مگر ابھی ضرورت ہے، میں نے رکھی تھی سامنے ہی تو نہیں مل رہی، اب اگر دوبارہ لکھوا دے تو۔ ہاں لکھے، دیکھیں جی ہاضا کا معنی ہاضا بریکٹ میں یہ لکھیں، اور جی لکھیں یہ جو ہے نا کیا ہے مذکر، کہ مذکر مذکر کے لیے اور مذکر قریب کے لیے، مذکر قریب کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جی حاض ہی اس کا معنی بنتا ہے یہ، مؤنث قریب کے لیے۔ حاضہ، حاضہ ہی یہ جی مؤنث قریب، جی، مؤنث قریب، قریب کے لیے، جی جی تو آگے لکھیں، آگے لکھیں ذالک۔ ذالک، ہاں، ذالک وہ، ذالک معنی بریکٹ میں لکھے وہ، جی مذکر بعید کے لیے۔ مذکر بعید کریے، ہاں جی، جی اور دل کا اس کا معنی ہے وہ، مؤنث بعید کے لیے۔ تلکا کے کیا میں نے؟ دل کا معنی ہے وہ، بریکٹ میں وہ لکھیں، آگے لکھیں مؤنث بعید کے لیے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی لکھیے سر، لکھ لیا جی۔ جی اب ذرا آپ آئیے
دوبارہ ہم مشق کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ذالکا، ما مانے وہ، ما مانے کیا ہے، ذالکا مانے وہ، تو کیا بنے گا؟ ما ذالکا. ما ذالکا. ہاں، وہ جی کیا ہے؟ یہ وہ کیا ہے؟ ہاں ما یہ ذالکا. ہاں، اور یہ کیا ہے کے لیے کیا آئے گا؟ تلکا، ما تلکا. نہیں، ما تلک کا مانا، تلک کا مانا تو وہ بنتا ہے نا، یہ کس کا مانا بنتا ہے؟ یہ ہاضا. ہاں، ما ہاذا. ما ہاضا. ہاں، آگے چل، وہ چٹائی ہے. وہ چٹائی. ذالکا حسیر. شاباش. وہ مینارہ ہے. ذالکا منارۃ. ہاں، مینارہ مؤنث ہے. حاض ہی حاض ہی منارۃ. کا مانا کیا بنتا ہے؟ یہ ہے نا، وہ میں وہ کہہ رہا ہوں. اچھا ایک منٹ استاد، یہ اس کا ذرا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ ہے نا ما ذالکا. ٹھیک ہے ہو ہاں، گیا وہ نا؟ تو ذالک تو مذکر کے لیے آتا ہے نا، میں ازانت مؤنث ہے. میں نہ کروں. اچھا اگلے لفظ کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ آیا مذکر کے اندر آ رہے ہیں یا مؤنث کے اندر آ ہاں ہاں ہاں، جی جی جی. رہے ہیں. ذالکا. ذالک تو مذکر کے لیے آتا ہے نا. آج تھوڑا سا کیوں مشکل ہو رہا ہے اس میں؟ میں نے آپ کو لکھایا ہے کوئی وہی، ایک میں نے آپ کو لکھایا ہے وہ مذکر کے لیے، اور ایک لکھا ہے وہ مؤنث کے لیے. تو وہ مؤنث کے لیے کون سا لفظ ہے؟ وہ مؤنث کے لیے تل کا ہے. تو پھر تل کا. جی. تل کا میں داناتن. تل کا میں زانتن. جی سمجھ میں آ گیا. جی تل کا میں زانتن. ہاں وہ فریب ہے. ہاں، تل فریب شیشے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ شیشہ ہے نا، یہ فریم ہے نا. یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ ہاضا اطار. ہاں، وہ فریم ہے نا، لکھا ہے وہ فریم ہے نا. جی. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مذکر کے لیے کیا لکھا ہے؟ وہ مذکر. ذالکا. جی جی. ذالکا اطار. ہاں ذالکا اطار. یہ دعات ہے. ہاں حاض ہی. ہاں حاض ہی ہاں دوات. ہاں. حاض 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 ہی. حاض ہی کتاب. کتاب مذکر ہے. حاض حاض ہی. بھائی مذکر کے لیے یہ لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس، یہ مذکر کے لیے کون سا ہے؟ آپ نے ایک حاضہ یہ لکھایا ہے اور ایک حاض ہی مؤنث قریب کے لیے لکھوایا ہے. میں نے مذکر قریب کے لیے کیا لکھوایا ہے؟ مذکر قریب کے لیے حاضہ لکھوایا ہے. تو پھر کتاب کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. وہ تو ہماری زبان میں مؤنث ہے نا، عربی میں مؤنث نہیں ہے. مذکر ہے یہ. ہاں، تو پھر کیا آ جائے گا؟ حاضہ کتاب. ہاں، ہاذا کتاب. شاباش. وہ چوہا ہے. حاضہ ذالک فار. ہاں شاباش. وہ کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت ہے.
ذالک ذالک هذا دخیل ذالک دخیل شاباش، یہ امرود ہے. یہ امرود ہے. هذه جاستن. اجازت. جی دیکھیں نا، اب ایک ایک کتاب پر ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ابھی آپ نے محنت کرنی ہے. ایلن ایجلن ایجلن مانے بارہ سنگا. سورن کا معنی ہوتا ہے بیل. بکرتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گائے. زیبن کا معنی بھیڑیا. شاتن مانے بکری. اسود مانے کالا. مذکر کے لیے یاد رکھنا یہ بات، مذکر کے لیے کالا کیا ہوتا ہے؟ اسودو. سوداؤ کالی مؤنث کے لیے. کبیر بڑا. کبیرتن بڑی. صغیر چھوٹا. صغیرتن چھوٹی. ٹھیک ہے جی. اب ایلن کا معنی کیا ہے؟ جی ہرن. پڑھیے. ایلن ہرن. کا معنی کیا ہے؟ عیل ہرن. بارہ سنگا. اچھا اس میں 12 سے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں. بکرتن سوداؤ. کالی. کالے. کالی گائے. کالی گائے. ٹھیک ہے جی. یہ نا ابھی معنی الٹا کریں گے ہم، پہلے سودا ان کا معنی کریں گے، پھر اس کا. بکرتن سودا مانے کالی گائے. زیب جی صغیر مانے چھوٹا بھیڑیا. ٹھیک ہے جی. جی. زیب صغیر مانے چھوٹا بھیڑیا. ہاں. ہاضا ثور کبیر، یہ بڑا بیل ہے. بیل کو سور کہتے ہیں. ہاں سور کہتے. سور. ہاں ہاضا سور. کبھی ہاضا ثور کبیر مطلب کیا ہو جائے گا؟ یہ بڑا بھیڑیا ہے. بڑا بیل ہے. بڑا یہ بیل بڑا. ہے. ہاتھ. بیل ہے. ہاں. اب میں کہوں گا وہ بڑا بیل ہے تو اس کے لیے کیا آ جائے گا؟ جی. وہ کے لیے کیا آتا ہے؟ وہ مذکر وہ کے کے لیے. لیے مذکر کے لیے ذالک کا. ہاں تو ذالک ثور کبیر بس. وہ بڑا بیل ہے. وہ بڑا بیل. ذالک کا سور کبیر. ہاں. وہ بڑا. بیل ہے. ہاں آگے چلو. ثور اسودو. ثور کا معنی ہوتا ہے بیل. اسودو معنی کالا. کالا بیل. ٹھیک ہے جی. جی زیب کبیر بڑا بیڑیا. شاد صغیرتن چھوٹی بکری. حاضی بکرتن کبیرتن یہ بڑی گائے ہے. ٹھیک ہے جی. جی ذالک زیب اسودو، یہ بڑا. وہ بڑا. وہ کالا بھیڑیا ہے. وہ کالا بھیڑیا ہے. تلک شاتن سوداء، وہ کالی بکری ہے. ذالک اجل کبیر، وہ بڑا بارہ سنگا ہے. ما ہاضا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ جی کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہاضا، یعنی کیا ہے کہ یہ لکھنا چاہیے تھا ما ہاض ہی لکھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ ہاض ہی بکراتن. ٹھیک ہے نا، ان سے غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ما جی ہاض ہی کتتن. ٹھیک ہو جائے. جی اب یہ آپ نے پھر اس کی مشق کرنی ہے کل. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اگر ہم چلتے ہیں ذرا علم النحو پر چلتے ہیں. علم النحو پر چلے ذرا، تو اس کے بعد پھر اچھا جی. یہ ہمارے کہاں تک سبق ہو گیا تھا؟ جی یہ فیل تک ہو گیا تھا. فعل تک ہو گیا تھا. اب حرف. حرف کی بھی ہو گئی تھی نا، حرف کی بھی بات ہو گئی تھی. جی حرف کی بیاس نہیں، میں نے ویسے کل فیل فیل تک یاد کی ہے. آپ نے کہا تو زیادہ ہو جائے گا. چلے. جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو. میں نے بتایا تھا نا، جیسے من فی، کہ میں نے آپ کو جی بتایا تھا بھائی اسلام آباد سے لاہور وغیرہ کا مثال دی تھی نا، میں نے آپ کی مثال دی تھی جیسے. جی ہاں یاد ہے. جی یاد ہے. ہاں مرکب. اچھا مرکب کہتے ہیں وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے. اس کی دو قسمیں: مفید، غیر مفید. مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے. جیسے ذہب زید، زید گیا. ایت بالماء، پانی لا.
पहली बात से सुनने वाले को जैद के जाने की खबर मालूम हुई, और दूसरी बात से ये मालूम हुआ कि कहने वाला पानी तलब कर रहा है। तो हमने क्या था, मुरक्कब मुफीद किसको कहते हैं कि जिससे कोई खबर या तलब मालूम हो। ठीक है जी। जी हाँ। तो अब देखो, मैं कहूँ ज़ाहब जैद, जैद गया, तो इससे क्या पता चला, ये खबर मालूम हुई कि जैद चला गया। ठीक है ना जी। और मैं कहूँ कि ईत बिल माए, जी पानी पिला, इससे क्या मालूम हुआ, तलब मालूम हुई। ठीक है जी। जी हाँ। और मुरक्कब मुफीद को जुमला भी कहते हैं और कलाम भी कहते हैं। जुमला दो किस्म का होता है, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया उस जुमले को कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके, और उसकी दो किस्में हैं, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया। जुमला इसमिया उस जुमले को कहते हैं कि जिसका पहला हिस्सा इस्म हो और दूसरा हिस्सा ख्वा इस्म हो या फेल। जैसे जैदुन आलिमुन और जैदुन आलिमा। इनमें से हर एक जुमला इस्मिया खबरिया है, और इनका पहला हिस्सा मुस्नद इलैह है, जिसको मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा मुस्नद है, जिसको खबर कहते हैं। जुमला इस्मिया खबरिया के मानों में है, हूँ, हो आता है। ठीक है जी। आज इतना काफी है मेरे ख्याल है, जुमला जी फेलिया हम कल पढ़ेंगे। जी ठीक है। हाँ। उसके बाद इल्म सरफ। इल्म सरफ हमारी जो है ना वो हो गई थी मेरे ख्याल है कि ये जमा फेद वगैरह ये हो गए थे ना, ये फेल माजी जी फेल मुदारी हो गया था। हरफ इल्लत तक हमने पढ़ा था जी। हरफे इल्लत, हाँ। अच्छा, सीगा लफ्ज को कहते हैं, मैंने ये बताया था आपको। और हरफ जो है ना उसको कहते हैं कि ना जो है ना जैसे नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं। और जमाना वक्त का नाम है, और वक्त तीन किस्म का है। वक्त कितनी किस्म पर है, तीन किस्मों पर। माजी जी गुजरा हुआ जमाने को कहते हैं, हाल मौजूदा जमाने को कहते हैं, मुस्तकबिल आने वाले जमाने को कहते हैं। अच्छा, फेल माजी उस फेल को कहते हैं कि जो गुजरा हुआ जमाना बताए, जैसे ज़ारबा, उस एक मर्द ने मारा गुजरे हुए जमाने में। माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है। फेल मुदारिक उस फेल को कहते हैं कि जो जमाना मौजूदा या आइंदा आंदा बता, जैसे यजरिब मारता है या मारेगा, वो एक मर्द जमाना मौजूदा या आइंदा में। मुजारे का आखिर मजमूम होता है, ये तो कल हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। आपने कहा इसका आखिर हमेशा मजमूम होता है, मैंने कहा जी हाँ। अमर उस फेल को कहते हैं कि जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे इधर माने तू मार। नहीं, उस फेल को कहते हैं कि जिसमें किसी काम से रोका जाए, जैसे ला तदरी माने तू मत मार। इस बात मुस्बत फेल के होने को कहते हैं, जैसे जरा उसने मारा, यदरिब वो मारता है। फिर नफी नफी मनफी फेल के न होने को कहते हैं, जैसे मा दरबा उसने नहीं मारा, ला यदरिब वो नहीं मारता। फाइल काम करने को वाले कहते हैं। मफूल जिस पर काम किया जाए, जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, मारा जैद ने अमर को। इसमें ज़रबा फेल है, ज़ैदुन फाइल है, अमरन मफूल है कि अमर पर बार पड़ रही है, हैं? फेल मारू वो फेल है जी जिसका काम करने वाला मालूम है, जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद मारने वाला है, इसमें मारने वाला मालूम है और वो ज़ैद है। फेल मजूल वो फेल है कि जिसका काम जिसका करने वाला मालूम न हो, जैसे ज़ुरिब अमरुन, अमर मारा गया, इसमें यह मालूम नहीं कि मारने वाला कौन है। फेल लाजिम वो फेल है जो फकत फाइल पर पूरा हो जाए, जैसे जला से जुनैद बैठा, दहा अमरन अमर गया। फेल मुतादी वो फेल है जो फाइल और फूल दोनों पर पूरा हो, जैसे जरा जैदुन अमरन, मारा जैद ने अमर को। अब गायब क्या है, कहते हैं कि भाई ये जो फेल लाजमी है ना, इसके लिए क्या होता है, मफूल नहीं होता, फकत फाइल पर पूरा हो जाता है। ठीक है ना जी। और फेल जी मुतादी और फेल लाजमी में क्या फर्क हुआ कि फेल लाजमी मुतादी का तकादा नहीं करता, फेल मुतादी मफूल बही का तकादा करता है। ठीक है जी। जी गायब गायब किसी के से इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब मजीद हम आते हैं, हमारी कितनी किताबें हो गई, तीन। तीन हो गई। जी हाँ। जी अब बहार शरीयत पर आते हैं हम जरा। अकीदे कितने, 10 पढ़े थे ना हमने, या 20 पढ़े थे हमने? 20 पढ़े थे। ऊपर करो। 18 20 हो गए थे यार। 20 हो गए थे। अब हम जरा पढ़ते हैं, कहते हैं। अच्छा, अकीदा नंबर 21, वही हर शय का खालिक है, ज़वात हों अफ़आल सब उसी के पैदा किए हुए हैं। अच्छा, हकीकतन रोज़ी पहचाने वाला वही है, मलाइका वगैरह हम सब वसाइल वसायत हैं। हर भलाई बुराई उसने अपने इल्म अज़ली के मुवाफिक मुकद्दर फरमा दी है। जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था, अपने इल्म से जाना और वही लिख लिया। तो ये नहीं हो सका, ये नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा हमको करना पड़ता है, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया।
زید کے ذمہ برائی لکھی، اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ عقیدہ نمبر 24، قضا تین قسم ہے: مبرم حقیقی، کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق معلق کا میں نا معلق مانے لٹکی ہوئی۔ لڑکی دیکھیں نا، یہ جو تقدیر ہے نا، بعض اوقات معلق ہوتی ہیں۔ معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، دیکھو کہ آپ نے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہوتی ہے کہ اگر بندے نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تقدیر معلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، بعض اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھئی فلاں آدمی مر رہا تھا، ڈاکٹر پہنچ گیا، تو ڈاکٹر کا پہنچنا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی ایک سبب بن گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا سبب بھی لیتے ہیں، معلق کا مطلب سبب بھی لے سکتے ہیں۔ نہیں، سبب تو نہیں لے سکتے، ہاں مطلب وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرما دے، تو پھر وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کو تقدیر دیکھی، تو وہ تقدیر معلق ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے کہ ایک بندہ بس مر رہا ہو، سمجھو کہ آج گیا کل گیا تو بس اچانک وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کو بھی ہاں معلق کیا ہی ہے؟ ہاں ہاں، یعنی وہ دوائی پہنچے گی، وہ دوائی پہنچے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ دوائی پہنچی تو ٹھیک ہو گیا جی بندہ، ٹھیک ہے نا جی جی؟ جی جی اور معلق شبیب و مبرم کے صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، اور علم الہی میں تعلیق ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاق اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحمتی محضہ تھے، ان کا نام ان کے نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، تو مہربان باپ ان کے کافروں کے بارے میں اتنے سائی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی؟ حدیث شریف میں ہے کہ شب معراج جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نادل ہوئی کو والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور سید المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ دیکھو کتنا حضور کا بڑا کرم ہے ہم پر، جی، بے شک بے ٹھیک شک، ہے نا جی؟ جی یہ الحمد انشاءاللہ صفحہ 14 سے ہم پھر پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب ہماری آگے فارسی، جی استاد جی فارسی، ایک چھوٹی سی ہاں گزارش تھی اگر آپ، جی 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 میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کورس جو ہے یہ تقریباً 4 سال کا ہے نا؟ ہاں ہاں جی، 4 4 سال کا ہے، تو اگر 4 سال سے زیادہ بھی اگر ہمارا ٹائم لگے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ کوئی ممانعت نہیں ہے، میں جب تک آپ کے اندر کوالٹی پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک آپ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی، میں یہ چاہ رہا تھا بھلا ہم تھوڑا سبق پڑھیں، تو سبق میں بھی چاہ رہا تھا کہ آپ میرے سے سوال کریں،
اور سبق ہے جو میں آپ ہر روز کیا نام ہے علم صرف اور علم نحو جو ہے نا اس وقت آپ جو آپ مجھے سبق دیں وہ میرے سے آپ ہر روز زبانی بھی سبق سنیں کہ ابھی آپ نے یہ یاد ہے یا نہیں ہے۔ ہاں چلے، کل سے پھر انشاءاللہ آپ کا سبق جو ہے نا وہ میں علم الصرف اور علم نحو کا میں آپ کا سنوں گا۔ میں تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ سے نہیں سنا، میں نے کہا کہ یہ ایک تو آسان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، صرف اس وجہ سے میں نے یعنی وہ کیا کہ میں نے کہا کہ چلو آپ نے پڑھا ہوگا، اور اگر جی اگر جی، آپ میں نے ویسے آج یاد کیا تھا جامع مشتق اور فعل اور جو آپ ایک دو دن سبق پڑھا رہے تھے وہ میں نے کہنا میں یاد کیا تھا، تو آپ ہر روز میرے سے وہ جو سبق ہے نا وہ میں سنا انشاءاللہ کرے آپ سے تاکہ نا وہ میں آپ سے نا پیچھے جو ہے نا جتنا پڑھا ہے نا وہ میں آپ سے نا جی تھوڑا تھوڑا پوچھ لیا کروں گا، یا ادھر ادھر سے پوچھ لیا کروں گا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا، جی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اب کل کا سبق ہے، ہاں اور کل کل کا کا سبق، سبق جیسے آج آج کا آج کا آج کا سبق جو میں نے آج کا آپ کو سبق دیا ہے وہ میں آپ سے کل سنوں گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے جی، نا یہ؟ ٹھیک ہے اسی طرح ہاں جی جی یہی چاہ رہا تھا میں بھی۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ جی آج ذرا میری تھوڑی طبیعت جو ہے نا ڈاؤن ہے، کہ وہ نظرہ جو ہے نا بہہ رہا ہے میرے اس پہ ناک سے، تو وہ ذرا جو ہے نا میرے لیے تھوڑا بیٹھنا بس جو ہے نا وہ تھوڑا جی مشکل جی تھا، گراں تھا۔ جی، میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ بس آپ پھر یہ تھوڑا سا اس کا سمجھا دے، پھر آپ سے ہاں اجازت چاہتا ہوں اگر طبیعت ہاں آپ کی نہیں ہے۔ جی میرے خیال میں کہ یہ جو ہے نہیں تو نا کل کہ جی یہ جو کل آگے والی جو بات ہے نا یہ آپ لکھ لیں، یہ لکھیں، لفظ لکھیں اگر اس اپنے۔ کا کل کر لیں پھر ہاں چلے کل کر لیتے ہیں، مزید یہ میرے پاس لکھا ہوا بھی وہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ جی کل پھر آپ نے اس کا یہی سے دوبارہ تھا او اور نہا ہاں تو ہاں شما من یہ معاف میرے پاس پھر لکھا کل ہوا بھی ہے، یہ میں آپ کو